تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد ہمایوں رحمان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پاکستان کی ترقی کا ایک اور نیا جدید سفر شروع ہو چکا ہے۔ اس پوری دنیا میں ایک نئی جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ڈیٹا کی جنگ ہے، اور اس ڈیجیٹل جنگ کے اندر پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ SEAMEWE6 کا حصے دار بنا جائے، یعنی کہ پاکستان جو ہے یہ پارٹیسپیٹ کرے گا SEAMEWE6 کے ایک پروگرام کے اندر، اور اس کے اندر پاکستان کو دی جائے گی ایک انٹرنیٹ کیبل۔ یہ ایک ایسی کیبل ہوگی جو کہ صرف انٹرنیٹ کی سپیڈ نہیں بڑھاتی بلکہ ایک ملک کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے اور اس پورے ملک کا کنٹرول اور اس کا پورا فیوچر بدل دیتی ہے۔ گلوبل کوم ڈائریکٹری اور ٹیلی جیوگرافی سب میرین کیبل میپ کے مطابق SEAMEWE کا سلسلہ 1980 کے اندر شروع ہوا تھا۔ پہلے یہ سسٹم کاپر تھا اور بعد میں یہ کنورٹ ہوا آپٹیکل فائبر کے اندر، اور اس وقت اس پوری دنیا کے اندر آج کے ٹائم میں SEAMEWE دنیا کی سب سے بڑی اور ایڈوانس ہائی کیپیسٹی سب میرین کیبل نیٹ ورکس بنا رہی ہے۔ اور اسی سارے پروگرام کے اندر SEAMEWE6 ان کا لیٹسٹ ورژن ہے، جس کو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا سے یورپ تک کا ڈیٹا موٹر ہے۔ یعنی کہ میں اگر اپنی ساری بات کا خلاصہ کروں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی جو کمپنی ہے جس کا نام ہے SEAMEWE، وہ پاکستان کو بھی ایسی ڈیٹا انٹرنیٹ کیبل پرووائڈ کرنے والی ہے کہ جس کے ذریعے پاکستان پوری دنیا کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے گا، اور جو پاکستان کی انٹرنیٹ سپیڈ ہے یہ 100 ٹائمز انکریز ہو جائے گی۔ اب اس چیز کے اندر پاکستان کا فائدہ کیا ہے، اس کے لیے ہم سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے پاکستان کا انٹرنیٹ کرائسس۔ ناظرین کرام، پاکستان کا جو انٹرنیٹ ہے یہ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہا۔ پاکستان میں صرف ایک کیبل ڈیمیج ہوتی ہے اور پورا ملک سلو ہو جاتا ہے، ایک ریپیئر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بینکنگ، ٹریڈنگ، فری لانسنگ سب کچھ رک جاتی ہے، اور یہ بہت ہی بڑی ہائی الرٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرے، کیونکہ صرف ایک کیبل کے نقصان سے پورا ملک جو ہے یہ ایک ہی ٹائم پہ رک جاتا ہے، اور یہ چیز ایک ملک کو کسی بھی صورت مضبوط ملک نہیں بناتی۔ اس لیے پاکستان کو ایک نئے ریلائبل اور ملٹی روٹین سسٹم کی ضرورت تھی، اور اسی چیز کی رپورٹ شائع کی ہے PTA یعنی کہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، اور اسی کے ساتھ اس کی بہت سی رپورٹ شائع کی ہیں نیٹ بلاکس پاکستان انٹرنیٹ ڈسٹریبیوشن رپورٹس نے۔ اب ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ SEAMEWE6 ہے کیا۔ ناظرین کرام، SEAMEWE6 ایک 13,000 کلومیٹر سے زیادہ ایک سب میرین کیبل ہے، اور اس کی جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے یہ ہے 126 ٹیرا بائٹس پر سیکنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا کا ڈیٹا جو ہے وہ یورپ تک بنا رکاوٹ کے تیزی سے جا سکتا ہے، اور یورپ کا ڈیٹا ایشیا تک بغیر کسی رکاوٹ کے بہت ہی آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے۔ اور SEAMEWE6 کے اکارڈنگ جو پاکستان ہے یہ اس پروجیکٹ کا آفیشیل جو پارٹنر ہے یہ بن چکے ہیں، اور یہی بات پاکستان کو ڈیجیٹل میپ پر ایک نیا مقام دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آنے والا ٹائم پاکستان کا ویپنز پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا، نہ ہی ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرے گا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرے گا انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے اوپر۔ آپ کو اکثر دیکھنے میں شکایت ملتی تھی کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ جو شارک ہے اس نے پاکستانی کیبل کو چبا لیا ہے، اور کبھی کہا جاتا تھا کہ کشتی کے گزرنے سے جو پاکستانی کیبل ہے یہ کٹ چکی ہے، لہٰذا انٹرنیٹ ہے یہ سلو ہو چکا ہے۔ لیکن ایسی بات آپ کو یہ والی خبر کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی، اگرچہ SEAMEWE6 کا جو روٹ پلان ہے وہ پاکستان میں انسٹال کر دیا جاتا ہے، اور یہ روٹ پلان سٹارٹ ہوگا سنگاپور سے جانے کے بعد یہ جائے گا ملیشیا، پھر تھائی لینڈ، پھر بنگلہ دیش، اس کے بعد انڈیا، اور انڈیا سے آئے گا پاکستان کے بعد سعودی عرب، اور پھر جائے گا یہ ایجپٹ، اور سب سے لاسٹ میں یہ جائے گا فرانس میں۔ اور پاکستان کے لیے جو اس کا لینڈنگ پورٹ ہے یہ ہے کراچی کا کوسٹل کوریڈور، جہاں سے پاکستان کا جتنا بھی ڈیٹا یہ سارا پاکستان کی نیشنل بیک بون کے ذریعے جائے گا باقی کنٹریز تک۔ منسٹری آف IT پاکستان کے مطابق اس کیبل کے پیچھے دو بڑے مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹریڈ ہے اس کو اوپن کیا جائے پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ ایشیا سے یورپ تک جو ڈیٹا ہے اس کی جو ٹریفک ہے اس کو مڈل نوڈ بنا دے، یعنی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ٹریڈ کیا جائے۔ اور سیکنڈ یہاں پر ہے ڈیٹا سوورجنٹی، یعنی کہ پاکستان کو اپنے ڈیٹا کا اپنا روٹ چاہیے، اور آئندہ جو پاکستان ہے اس کو فورین روٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا، اور اسی کے اندر پاکستان کے رسک بہت ہی زیادہ ہے، لہٰذا جو پاکستان ہے اس کے بعد آج کے بعد جو اپنا انڈیپینڈنٹ انٹرنیٹ روٹ ہوگا یہ اسی کو فالو کرے گا۔ پاکستان کا جتنا بھی انٹرنیٹ ہوگا یہ سارا وہ خود ہی کنٹرول کرے گا، کوئی اور کنٹریز کو کنٹرول نہیں کرے گی۔ ORF انڈیا ٹیلی کام کے مطابق اور US ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے مطابق یہ جو پوری کیبل ہے اس کی بہت ساری کنٹریز شیئر ہولڈر ہیں، اور اس کے اندر پاکستان کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے یہ انڈیا کے لیے چیلنج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس جتنی زیادہ کیبلز ہوں گی پاکستان کے پاس اتنی ہی زیادہ ڈیجیٹل انڈیپینڈنس ہوگی۔ اگر ہم بات کریں اسی پروجیکٹ کے رسک اور چیلنجز کی تو اس کے بہت سارے رسک بھی ہیں اور بہت سارے چیلنجز بھی ہیں جو کہ پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ کا اپنا رسک ہوتا ہے، تو یہاں پر بہت سارے رسک ہیں جو کہ پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ کیبل ڈیمیج ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، جیسے کہ انڈر سی ارتھ کویک یا پھر انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، تو اس کے لیے جو اس کو ریپیئر کرنے کی کاسٹ ہوگی یہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے، اور اس کو ریپیئر کرنے کے اندر ٹائم بھی بہت ہی زیادہ لگے گا۔ اور پاکستان کے لیے اس کا جو فائدہ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ حد تک فاسٹ ہو جائے گی، اور پاکستان کے پاس جو ڈیجیٹل انڈیپینڈنس ہے یہ آ جائے گی۔
پاکستان ویژن 2025 اور ICT روڈ میپ اپڈیٹس کے مطابق اگر یہی چیز پاکستان کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے تو آئندہ پاکستان کے اندر ایک عام شہری بھی 4K سے لے کر 8K تک کی ویڈیو کو آسانی سے پلے کر پائے گا۔ پاکستان کے جتنے بھی فری لانسرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے میں۔ بہت ساری جو کلاؤڈ کمپنیز ہیں جیسے کہ گوگل ہو گیا یا باقی کمپنیز وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گی۔ پاکستان کی جو ریئل ٹائم ٹریڈنگ ہے یہ انکریز ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں یہ اور زیادہ انویسٹ کریں گی اور پاکستان میں جو نیشنل سائبر انفراسٹرکچر یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آنے والے 20 سال کے اندر جب لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کا ڈیجیٹل دور سب سے بہتر ہے اور پرانا دور سب سے بدترین تھا، کیونکہ CME-V6 صرف ایک تار نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ڈیجیٹل سانس ہے، وہ سانس جو کہ ایک ٹیکنالوجی ڈریون ملک کو جیتا دیتی ہے۔ اور شاید سے آپ کو بھی یہ باتیں سن کر یقین نہ آئے، لہٰذا آپ آنے والے وقت میں خود دیکھ لیجیے گا کہ پاکستان کس طرح ترقی کرتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔